انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی محبت تو رہتی ہے۔ مال کی محبت آ جاتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مشہور ہونا ہے، شہرت پانی ہے۔ دیکھیں نا ابھی بھی بچے زیادہ موبائل دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھنے کی بجائے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو اب یہ سارا شوق لگ گیا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی صورت بنے، بلکہ بڑے بڑے سیانے بندے سوشل میڈیا پہ معروف ہونے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے۔ محسوس ہوتا ہے کہ یار آپ کا قد کاٹ بڑا ہے، یہ آپ کے شایان شان نہیں جو آپ نے کیا۔ تو یاد رکھیے گا، شہرت کی محبت بھی دل میں آ جاتی ہے اور دولت کی محبت بھی دل میں آ جاتی ہے، لیکن نقصان بڑا کرتی ہے، بڑا نقصان کرتی ہے، روح اجڑ جاتی ہے، بندہ اندر سے پورا برباد ہو جاتا ہے اگر پیسوں سے ہرس ہوس کے ساتھ پیار کرے یا شہرت سے پیار کرے۔ اس کی دلیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور اوپر سے بھوکا ہو تو، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو حضور فرماتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ انسان باطنی طور پر پورے طور پہ اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم ادھر ادھر پیار کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، پیار سیدھا سیدھا مدینے والے محبوب سے کرو۔ فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اگر عقل مند ہو تو پھر حضور کا دروازہ کبھی چھوڑنا، یہ اصل ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ اور کس حد تک پیار کرنا ہے نبی پاک سے؟ فرماتے کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ پھر اچانک کہنے لگے نہ بس ایک جاں، نہیں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ یہ وارفتگی ہے، یہ جذبات۔ پھر کہنے لگے میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ خوب پیار کرنا ہے، لیکن یہ بھی سبق دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ حضور سے پیار سچا کرنا ہے، نبی پاک سے پیار ہاں صرف محفل والے دن عاشق رسول نہیں ہونا، جب دکان پہ بیٹھنا ہے تو پھر بھی پورا تولنا ہے، عاشق رسول دکان پہ بھی عاشق رسول ہی ہوتا ہے۔ جب بولنا ہے تو پھر بھی اخلاق سے بولنا، اس لیے کہ عاشق رسول ہر وقت عاشق رسول ہوتا ہے۔ یہ عشق جہتوں کا پابند نہیں ہوتا کہ جناب جب محفل آئی تو کسی سے ادھار ٹوپی لے کے عاشق رسول ہو گئے، اور جب جناب لڑائی ہوئی تو پھر بھول ہی گئے کہ میں تو عاشق رسول تھا، مجھے تو معاف کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مجھے تو یہ سبق تھا کہ تو نے درگزر کرنا ہے۔ عاشق رسول کے گھر والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے بچہ عاشق رسول ہے، یعنی ماں باپ کا فرما بردار ہے۔
عاشق رسول کی گھر والی بھی قائل ہو کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ کبھی بھی اپنی گھر والے کی توہین نہیں کرتا، اس کے گاہکوں کو بھی پتا ہو یہ عاشق رسول ہے، یہ نہ کم تولتا ہے نہ کم ناپتا ہے۔ عشق رسول تو اس کا نام ہے، یہ کوئی عشق رسول نہیں کہ آپ نعرے تگڑے تگڑے لگائیں اور عاشق رسول نماز کے ٹائم چھپتا پھرے تو یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ عشق نہیں کرتا، یہ غلط بیانی کرتا ہے۔ عشق تو انسان کو فرما برداری پر مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ وضو فرمایا، وضو کر کے کھڑے ہوئے تو مسکرانے لگے۔ اب سیانا بیانا بندہ ہنسنے لگے تو لوگ پوچھتے تو ہے نا خیر ہے، ہنس رہے ہیں خیر ہے۔ حضرت عثمان غنی سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو مسکرانے لگے، اور مسکراتے رہے تو کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کی، عرض کی حضور کیا ہوا، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں۔ جب کا پتہ نہیں تو لوگوں کو اور حیرت ہوئی، ایک تو آپ مسکرا رہے ہیں، دوسرا فرما رہے ہیں پتہ نہیں۔ کہا حضرت سبب کیا ہے؟ کہنے لگے سبب کا نہیں پتا، ایک دن اسی جگہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حاضر تھا تو سرکار نے وضو فرمایا تھا اور حضور مسکرانے لگے تھے، بس مجھے اتنا پتا ہے میرے محبوب مسکرائے تھے، وجہ کی ضرورت نہیں، ہر حال میں مدینے والے کی پیروی کرنی، حکمتیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، سبب کی ضرورت نہیں، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں۔ یہ کسی کی ادا ہے جسے ادا کر رہا ہوں۔ تو عزیز بھائی، محبت انسان کو غلامی پر اور فرما برداری پر مجبور کرتی۔ الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اچانک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے، اس نے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہوا ہے، میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ یہ خاصا مشکل کام ہے، اس لیے آپ بھی بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگ گئے۔ حضور نے اٹھا دیا، فرمایا جس کا رشتہ دار ناراض ہے اٹھ جائے۔ تو ایک نوجوان اٹھ کے چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری ایک عزیزہ ناراض تھی، میں راضی کر کے آیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس محفل میں بلا وجہ، بلا جواز، بلا عذر شرعی رشتے توڑنے والا موجود ہو، وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اس لیے میں نے اٹھا دیا۔ اور میرے دوستو، وہ فوراً گئے، اپنی خالہ پھپھو یا جو بھی ان کی عزیزہ ناراض تھی راضی کر کے آئے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہم اپنے عزیزوں کو راضی نہیں کر رہے، ہم تو مدینے والے کو راضی کر رہے ہیں، ہمیں حضور سے پیار ہے، ہر وہ کام کریں گے جو کام کرنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شاعر آئے، اپنے شعر لکھ کے لائے، اشعار، انہوں نے حضور کی نعت میں اشعار کہے تو وہ لکھ کے لائے۔ تو ان کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا ساری رات آپ کی یاد میں تڑپتا رہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں بے چین رہتا ہوں، میرا دل بڑا پریشان رہتا ہے۔ یہ شعروں کا مفہوم تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے بعد فرمانے لگے آپ واقعی ساری رات نہیں سوتے؟ واقعی ساری رات تڑپتے رہتے ہیں؟ کہنے لگے جی نہیں، یہ تو شعر ہیں۔ تو فرمانے لگے حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ دروازہ رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہاں کلمات تول کے بولیں گے،
وہی کہیں گے جو آپ کے اصل جذبات. یہ کیا بات ہوئی کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں لیکن داڑھی رکھ لو؟ کہتا ہے وہ ابھی آپ دعا کریں پھر میں رکھوں گا. میں بڑا عاشق رسول ہوں تو سچ بولا کرو. کہتا با کام نہیں چلتا. میں بڑا عاشق رسول ہوں تو بھائی صلہ رحمی کرو. تو کہتا با دعا کرے رشتہ دار ظالم ہی بڑے. او بھائی جب آپ عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں پھر آپ کو بدلنا پڑے گا. خالی دعووں سے کوئی تسلیم نہیں کرے گا. یعنی ایک آدمی کہتا ہے ابا جی مجھے آپ سے پیار بڑا ہے، بڑا پیار، پر اگر آپ کو کپڑے چاہیے تو بڑا بھائی لے کے دے گا. پیار مجھے آپ سے بڑا ہے پر اگر آپ کو دوائی چاہیے تو دوائی بڑا بھائی لے کے دے گا. پیار مجھے زیادہ ہے آپ سے، میری جان بھی آپ پہ قربان ہے، لیکن اگر آپ کو ہاسپٹل جانا ہوا تو وہ میں نہیں لے کے جاؤں گا، وہ بڑا بھائی. تو میرے خیال ہے ابا جی نے کہنا پتر تو پیار بھی کھول ہی رکھ، اس واسطے کہ اگر سارے کام اسی نے کرنے ہیں تو پھر یہ تو خالی یعنی ایسا عشق رسول کا دعویٰ جس میں نماز بھی نہیں، عبادت بھی نہیں، ریاضت بھی نہیں، تقوی بھی نہیں، اخلاق بھی نہیں، کردار بھی نہیں. ایک ایسا دعویٰ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سبق یہ پڑھاتے ہیں کہ عاشق رسول بنو پر سچے والے بنو. ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ سنت ہے سیدھے ہاتھ سے لینا دینا، تو مسجد میں آتے تھے تو سیدھا قدم رکھتے تھے، اور پھر جس صف میں قدم رکھتے تھے سیدھا قدم رکھتے تھے، اس لیے کہ یہ رسول کائنات کی سنت، نبی پاک کا طریقہ ہے. یہ ایسا بہترین مستحب عمل ہے جس سے اجر ملتا ہے. تو بھائی اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے کردار کو سنوارنا، پھر اس سے بڑی بات جو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو علم دین سے وابستہ ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا سارا کام علمی ہے، سارا. 1000 سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور مختلف علوم پر، یعنی 100 سے زیادہ علوم پر ان کی کتابیں. یہ جو نوجوان تھوڑے سے ماسٹر کی ڈگری رکھنے والے ہیں، گریجویشن سے اوپر ہیں، وہ میری بات پر غور کریں. آپ سرچ کریں، کسی وقت آپ کو ملے گا کہ ان پر کتنی زیادہ پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات لکھے گئے. ان کی ایک ایک کتاب پر لوگوں نے تحقیق کی ہے تو پورا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا گیا. یہ آج جو آپ نے حال کیا نا اپنے اسٹیجوں کا کہ جاہل لوگوں کو بلا لیا، 2-4 جو ہے وہ ادھر ادھر کے اشعار، کسی مستند عالم کے شعر بھی نہیں، اور جناب وہ 2-4 چودھری نوٹ لے کے آگے بیٹھ گئے اور انہی کی صدارت ہو گئی اور انہی کے نام شعر ہو گئے اور پیسے پھینکے تو مووی بن گئی. یہ مزاج ہمارا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تو علمی کام کیا ہے. ایک سر تھے یہاں علی گڑھ یونیورسٹی کے، ریاضی کے بڑے اچھے پروفیسر تھے، تو ریاضی کے ایک مسئلے میں الجھ گئے، وہ حل نہیں ہو رہا تھا ان سے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک شاگرد سید سلیمان بہاری رحمت اللہ علیہ وہاں استاد تھے، تو وہ کہنے لگے آپ ہمارے حضرت کے پاس چلیں. تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے مولوی کو ریاضی کیسے آتی ہوگی. نہیں نا کچھ لوگ مانتے. مولوی صاحب کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوں، تو کہتے ہیں نہیں تھوڑی تعلیم کی نہیں. کہتے نہیں درس نظامی کیتا نہیں، وہ تو ٹھیک ہے تعلیم کی نہیں. اچھا اس کی نظر میں تعلیم وہی ہے جس نے 4 دفعہ سیپلی دے کے میٹرک پاس کیا اور ایک آدھ پیپر میں سٹار بھی ملا ہوا ہو، وہ تعلیم ہے. اور جس نے پورا درس نظامی پڑھا اسے کہتے ہیں یعنی دوستو تعلیم کی نہیں. کیا تعلیم، کس کا نام آپ نے رکھا ہے؟ یہ میرا موضوع نہیں اور اتنا ٹائم نہیں، ورنہ میں تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالتا. آمدام برسر مطلب مانتے تو نہیں نا لوگ کہ مولوی بھی پڑھا لکھا ہے. تو کہا آپ چلیں نا میرے ساتھ اعلیٰ حضرت کے پاس.
تو کہتے ہیں چونکہ میرے دل میں تھا کہ مسئلہ تو حل ہونا نہیں، تو میں تو اس مسئلے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، کسی بڑی یونیورسٹی میں جا کے ریسرچ کروں گا۔ تو چونکہ میرے وہ کلیگ تھے، اکٹھے کام کرتے تھے، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہتے ہیں عصر کے بعد بریلی شریف حاضر ہوئے، اعلیٰ حضرت باہر بیٹھتے تھے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے۔ پروفیسر صاحب آئے، کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے ایک ریاضی کا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو دیکھا، یہ نوجوان توجہ کریں ذرا، تو ایک کاغذ قلم منگایا، چند لائنیں لگائیں۔ تھوڑی دیر گزری تو کہا جناب ذرا دیکھیے گا بھلا جواب درست ہے؟ تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں میں نے وہ دیکھا تو 2-4 دفعہ مولوی صاحب کی سادگی دیکھی، سادہ سا امامہ، سادہ سا لب و لہجہ، سادی سی چارپائی، اور سادہ سا گھر، اور سادہ سا ادارہ، اور سادہ سا آنگن۔ لیکن انہوں نے جب وہ مسئلہ میرے ہاتھ میں تھمایا تو چائے کی پیالی گویا گرنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ شیخ آپ نے ریاضی سیکھی تو کہاں سے سیکھی اور کیوں سیکھی؟ کہنے لگے نہیں، ہم نے ریاضی کو سیکھنی تھی، ہم نے تو قرآن و سنت سیکھا۔ تو کہا حضرت پھر یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے وہ وراثت کے مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں نا، کسی شخص کا انتقال کتنا ملے گا، تو پھر بیوی زندہ ہے تو کتنا ملے گا، تو اگر بیٹی نہیں ہے صرف بیٹے ہیں تو کیا ملے گا۔ وہ وراثت کے مسئلے سیکھنے کے لیے تھوڑا بہت حساب کتاب سیکھا تھا۔ ہمارا تعلق ریاضی سے نہیں، ہمارا تو اس علم سے تعلق ہے جو مدینے والے کے سینے سے پھوٹتا ہے۔ تو بھائی آج ہمارا مزاج علمی نہیں، عام مسئلے بھی لوگ نہیں سیکھتے۔ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو مسائل آنے چاہیے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، کہ 6 مہینے پہلے فرنیچر کا آرڈر دیتے ہو شادی سے، 2 مہینے پہلے کپڑوں کا آرڈر دیتے ہو، اگر 15 دن پہلے بچی کو کسی معلمہ کے پاس اور بیٹے کو کسی مفتی کے پاس لے جاؤ اور نکاح اور طلاق کے مسائل بھی سکھاؤ۔ 20 ٹیلی فون روز آتے ہیں کہ میں 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر مسئلے کا پتہ ہو، کٹھی طلاقیں نہ دیں تو بڑے سارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے مزاج علمی دیا ہے، کتاب و سنت سے جوڑا ہے۔ یہ وہ والے صوفی ہیں جنہوں نے ساری زندگی طریقت کی ہے، لکھا فتویٰ ہے، بتایا کہ مفتی مولوی خشک نہیں ہوتا، اصل میں تو وہی عاشق رسول ہوتا ہے۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں، چونکہ نماز کا ٹائم قریب ہو رہا ہے کہ میں کوئی لمبی بات کر سکوں۔ ایک آدھ بات مزید آپ کی خدمت میں 2-1 منٹ میں کر کے آگے پروگرام چلے گا کہ دعا کرنی؟ اچھا آپ تھوڑی توجہ کریں، ایک آدھ بات ضرور آپ نے سننی ہے، ایک خاص بات اعلیٰ حضرت کی جس کو یاد رکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نا اسلامی تشخص پر بڑا زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمان کا اپنا ایک تشخص ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ میں جٹ ہوتا ہوں، ایک یہ کہ میں رائی صاحب ہوتا ہوں، تو ایک میں فلاں صاحب ہوتا ہوں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ہمارا تشخص ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنا وہ تشخص کبھی بھی ضائع، ہم حضور کے غلام ہیں، یہ تشخص اپنا کے رکھنا۔ ہماری اصل پہچان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل کو چیر کے 2 ٹکڑے کرو گے نا تو ایک پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اس قدر وارفتگی ہے دین کے ساتھ۔ مومن ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ کبھی بھی وہ انگریز کی عدالت نہیں گئے، وہ کہتے تھے یہ کچہری ہے، عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو۔ مسلمانوں کا جو تشخص ہے کہ ہم مومن ہیں، اس تشخص کو برقرار رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج نہ ہم اور کئی فخر کرتے ہیں، میں فلانا ہوتا ہوں، فلانے علاقے کا ہوتا ہوں، فلاں قبیلے کا ہوتا ہوں۔
کبھی کبھی یہ بھی کہا کر میں حضور کا غلام ہوتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہماری سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ نسبت کیا کرتی ہے؟ فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ میں اس پر حدیث پیش کر سکتا ہوں کہ حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، رشک کریں گے۔ فرمایا فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری۔ کیوں؟ کہتے ہیں فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی، رسول اللہ پر میں قربان ہوں تو اللہ کے فرشتے بھی مومن کا حیا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے کعبے میں کھڑے ہو کے کہا تھا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، پر میرا کلمہ پڑھنے والے مومن کی شان اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، مومن کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا تشخص نہ خراب کرنا، ہم مومن ہیں، اس پر ناز ہونا چاہیے۔ انسان کو کبھی کبھی 2 نفل اس لیے بھی پڑھ لینے چاہیے، شکر ہے اللہ کا میں مسلمان ہوں۔ یہ ضرور اپنی زندگی میں چیز پیدا کریں، جب آپ مومن ہونے پر فخر کریں گے کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہوگا، بہت ساری مایوسیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ آپ سمجھ گئے بات؟ تو جب آپ اوراد و وظائف پڑھیں گے، مفہوم سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ شخصیت پر اس کا اثر بھی ہوگا، طبیعت میں ٹھنڈک اور ٹھہراؤ آئے۔ اب ان سارے اوراد و وظائف میں جہاں تک مسئلہ درود پاک کا ہے، تو جب آپ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے نا، نبی کریم کی بارگاہ میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود اور سلام۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ اس صیغے کے ساتھ باوضو ہو کر اچھی نیت کے ساتھ محبوب پر درود و سلام پڑھیں گے، اور آپ کہیں گے کہ میں اس محبوب پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے جینا بھی سکھایا ہے، رہنا بھی سکھایا ہے، مرنا بھی سکھایا ہے، اور جنہوں نے مجھے اخلاق سے بھی آگاہ کیا ہے، عظمت کردار سے بھی آگاہ کیا ہے، والدین کے مقام سے بھی آگاہ کیا ہے، بچوں پر کیسے شفقت کی جاتی ہے یہ بھی بتایا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے، اور اسی محبوب نے تو مجھے میرا اپنا آپ بھی سمجھایا ہے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے تجھے پیدا کیا، یہ بھی تجھے محبوب نے سکھایا ہے۔ اور رب کریم سے بھی تیرا تعلق نبی کریم نے بنایا ہے۔ اب اس تصور کے ساتھ جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو کس شان سے آپ سلام عرض کریں، سلام عرض کریں، اور پھر لطف کیا ہے، سرور کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو تم درود پڑھتے ہو نا تو میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ جب اللہ اور فرشتے بھیجیں تو پھر تو معاملہ ہی اور ہے، رب کا درود بھیجنے کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے تو یہ ہماری سعادت کے لیے دیا گیا، یہ ہماری سعادت کے لیے کہ ہم پر کرم ہو۔ دیکھو جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد رحمت کا اظہار ہوتا ہے، آپ رحمت میں نہا جاتے ہیں، آپ کے چاروں جانب کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے جب چاروں جانب رحمت ہوگی تو کوئی بیماری رہ جائے گی؟ بے روزگاری، بے برکتی، بے سکونی، کوئی تلخی،
کوئی طبیعت کے اندر کسی قسم کی بے قراری رہ ہی نہیں جائے گی. کیوں؟ حضور نے فرمایا تو ایک بار درود پڑھ رب 10 بار رحمت کرے گا. اصل میں نا آپ روز باتیں سنتے ہیں نا ہم دین کی، تو ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ بھلا یہ بات کیا ہے. یہ کبھی تھوڑا سا تجربہ کرنا، کسی کو 1 روپے پہ 2 ملنے لگ جائے نا، ہو سکتا ہے وہ مکان بیچ کے بھی دے دے، کہتے 1 دے 2 ملن ڈے نے، میں نے گھر بھی نہیں رہنا، یہ بھی میں نے لگا دینا، انویسٹ کر دینا، تو ڈبل ہو رہا ہے. کسی کو پتہ چل جائے 3 گنا مل رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ نہیں ہوتا، آپ کیسی بات کرتے ہیں، 3 گنا پرافٹ کیسے آ سکتی ہے؟ آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہے 10 روپے اور آپ کو مل رہے ہیں 40، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن کیسے؟ بڑا مشکل کام ہے. آپ دیکھ لیں لگا کے، لوگ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد محض گزارا ہوتا ہے. لیکن یہ کریم کا کرم تو دیکھو. یعنی آپ کسی کو 1 بار سلام کہیں، ادھر دیکھو میری طرف، اس نے کہا 10 دفعہ کبھی وعلیکم السلام کہا ہے؟ ہوتا ہی نہیں. بھائی کوئی 1 بار کہہ دے تو مہربانی، لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھو. فرمایا تو 1 بار درود پڑھ، تیرے اوپر 10 بار رحمت کی جائے گی اور تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب میں کوئی ایسے لوگوں سے بات کرتا جو کوئی سلوک کی منازل طے کر رہے ہیں، جو کوئی مراقبے کو بیٹھتے ہیں، جو کوئی رات کو کچھ دیر اللہ کے حضور بیٹھتے ہیں، کوئی تزکیہ تصفیہ کسی شیخ سے تربیت لیتے ہیں، تو وہ حدیث کے اس اگلی بات کو سمجھتے کہ یہ کتنی بڑی بات. یعنی لوگ تھک گئے، زندگیاں گزر گئیں، لیکن اللہ کو پانا اور اس کے قرب کی طرف درجے بلند ہونا، بیچارے جنگلوں میں صحراؤں میں عبادتیں کرتے، دنیا سے رخصت ہوئے، پر بلندی درجات اللہ کی طرف درجے بڑھنا یہ مشکل کام ہے. اور 1 درجہ کسی کا بڑھ جائے تو بڑی بات ہے. حضور فرماتے ہیں تو 1 بار درود پڑھ، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے. تو سارا تصوف تو درود میں آ گیا، ساری طریقت تو درود و سلام میں آ گئی، معرفت ساری تو یہاں آ گئی کہ تو 1 بار درود پڑھ 10 درجے بلند ہو جائیں گے. ہم نہ توجہ نہیں کرتے. بعض چیزیں بڑی پرافٹ والی ہیں پر ہم اس پر توجہ نہیں سمجھ آئی. گل دی چنگا پلا کام چلتا ہوں، ابا جی دی پہلی بھی ہے 10 کو کلے تے کام بھی کہا ٹھیک ہے، پر منڈا ہوتا ہے میں باہر ہی جانا ہے. وہ کہتا ہے یار اپنا کاروبار ہے، یہاں سب ٹھیک ہے، اور یہ کہ تجھے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی، رہے گا بھی اپنوں میں. پر وہ کیا کہتا ہے، میں انہوں بابا بلے شاہ صاحب آکھیا ہے بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں میں نے وہ فلاں بڑی جگہ پہ جانا ہے اور وہاں جا کر کے میں نے وہ بلند مقام حاصل کرنا ہے. تو میرے عزیز آپ یہ تو غور فرمائیں کہ آپ تو درود و سلام پڑھیں تو آپ کو درجات مل رہے ہیں، آپ پر کرم ہو رہا ہے، عطائیں ہو رہی ہیں. شرط کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ. درود شریف پڑھ لینا 1 دفعہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. بس 1-2 بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، غور فرمائیے گا. تو آپ کچھ نہ کچھ تو سارا دن بندے نے کرنا ہوتا ہے.
سارا دن تشریف رکھیں جی، اللہ جزہب دوست بیٹھ جائیں، مسجد ہے نا جی تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہترین صلہ عطا کرے، تشریف لانے پر سب دوستوں کو اللہ بہترین اجر عطا فرما۔ گرمی چونکہ زیادہ ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے بات جلدی سمیٹ دی جائے۔ بھائی یاد رکھیں سارا دن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ انسان کی طبیعت کچھ دیر کا سکون مانگتی ہے، اس کی طبیعت کچھ دیر کا وقفہ مزاج ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے 24 گھنٹے عبادت ضروری کیوں نہیں قرار دی؟ دن میں 5 وقت آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے آئیں تاکہ آپ تسلی سے، یعنی کچھ صحابہ نے کہا تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم ہر روز ساری رات نفل پڑھیں اور ہر روز نفلی روزہ رکھیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں عبادت بھی کرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پہ حق ہے۔ مجھ سے آپ ناراض نہ ہونا، یہ جو لوگ بہت بزنس کرتے ہیں نا، بہت ہی زیادہ، آپ کا خیال ہوتا ہے بڑے سخی لوگ ہیں، لیکن جتنا کام پھیل جاتا ہے اتنا بندہ بھی پھیل جاتا ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے۔ 4 موبائل ہیں، کسی کو کوئی بات سنا رہے ہیں، حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، ذہن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اب طبیعت بریک مانگتی ہے کچھ تھوڑا۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کیوں جاتے ہیں 4 دن میں ٹھنڈی جگہ پہ رہا ہوں، یہ 10 دن میں ذرا تھوڑا ادھر نکل جاؤں، کیوں؟ سکون چاہتے ہیں۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے تو میرے نبی پاک پہ درود پڑھ۔ تھوڑا سا نا وقت نکالے بندہ، باب وضو ہو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مراقبہ کریں، ٹھہراؤ کریں، یہ اصل میں نا کسی سے باطنی تعلق چاہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ نا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا، وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، تو ڈاکٹر صاحب ان بزرگوں سے کہہ رہے تھے آپ بیمار نہیں، پریشان ہیں، تو آپ کے دل میں جو باتیں ہیں وہ ساری کہہ دیں، آپ کسی سے دل ہلکا کر دیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بزرگ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ ایسے ایسے آہستہ آہستہ، تو